بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی بندے کی اللہ سے محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کہانیاں ہر کچے پکے گھر تک پہنچ سکیں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ باپ کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک پگڑی بندھی دیکھی۔ سب آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو کہیں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ لڑکے نے جب یہ بات سنی تو باپ کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اللہ کا واسطہ، جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی دی کہ جب بھی مشکل وقت پیش آئے تو اس کو فروخت کر کے کام لائے۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتہ کے دن کام کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، پھر 8ویں دن ہفتہ کو مزدوری کر لیتا۔ 1.5 درہم سے زیادہ مزدوری نہ لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی مزدور کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارا مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1.5 درہم مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1.5 درہم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا تو وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ سب کہنے لگے کہ وہ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔
مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے پہلے کی طرح اپنی شرطیں رکھی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس مرتبہ میں اس کو چھپ کر دیکھوں گا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کا کیا کروں گا، اور 1.5 درم لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ بھر اس کا انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس شخص کے پاس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تو اس نے سر ہٹا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں حرج ہی کیا ہے کہ میں آپ کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یکے بعد دیگر 10 لشکر نکلے۔ 10ویں لشکر میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا رک لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی
یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربار سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے چلو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید واپس آئے تو اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا۔ کہنے لگے، تم نے بھی اس سے کام لیا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، تمہیں خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ میں اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابوالعامر رحمۃ اللہ بھی ساتھ تھے۔ ابوالعامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا، جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابوالعامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کے طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔